خاصين انتو، يعني ما بعرف كيف. أختي أنت يعني شو عم تحكي؟ يا شو؟ ليلى، جونجا معها. للمرة الأخيرة. ذكر اسمك أكثر من مرة، بعدين قال كاران. ايه وبعدين؟ كاران؟ شو عم تعملي هون؟ هي ناطرة مشان أدوية عالية سيما خانم. كتير كانت ممتعة بالنسبة لي، وكنت أعرف أتخبى بأماكن ممتازة. أنا مو سهلة بهاي اللعبة، بس ليلى ما كانت هيك، دائما كانت تروح على أول مكان بيخطر على بالها، وأنا شاف جان وطلعوا سوا. يا ربي دخيلك، شو ممكن يكون فيه؟ يا ترى هن معقول عم يدوروا على أي دليل يا سيما؟ فريد الصبايا حابين كتير يتعرفوا عليك، بدنا نروح نشوفهم، شو رأيك؟ أكيد حبيبتي أكيد. تمام. ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے پیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتی ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے پیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتی ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی، قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی، قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ شہر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن شہر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ شہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شہر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے شہر کو خط لکھا، شہر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ شہر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ شہر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ شہر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور شہر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ شہر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور شہر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ شہر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ شہر کو چاہتا ہے مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن شہر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ شہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شہر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے شہر کو خط لکھا، شہر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ شہر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ شہر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ شہر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور شہر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ شہر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور شہر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ شہر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ شہر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن شہر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ شہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شہر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے شہر کو خط لکھا، شہر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ شہر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ شہر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ شہر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور شہر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ شہر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور شہر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ شہر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ شہر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن شہر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ شہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شہر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے شہر کو خط لکھا، شہر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ شہر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ شہر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ شہر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور شہر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ شہر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور شہر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ شہر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی، قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی، قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ شہر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن شہر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ شہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شہر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے شہر کو ایک خط لکھا، شہر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ شہر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ شہر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ شہر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور شہر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ شہر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور شہر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ شہر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ شہر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن شہر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ شہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شہر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے شہر کو ایک خط لکھا، شہر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ شہر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ شہر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ شہر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور شہر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ شہر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور شہر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ شہر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتی، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتی، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹی ویژن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹی ویژن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹی ویژن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹی ویژن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی، قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی، قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی، قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی، قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ شہر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن شہر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ شہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شہر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے شہر کو خط لکھا، شہر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ شہر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ شہر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ شہر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور شہر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ شہر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور شہر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ شہر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ شہر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن شہر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ شہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شہر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے شہر کو خط لکھا، شہر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ شہر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ شہر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ شہر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور شہر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ شہر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور شہر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ شہر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی، قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی، قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔
علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ